ہمارا سر جھکا ہوا ہے نفسانی خواہشات کے سامنے. آپ اپنی میں کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر وقت آپ اپنی میں کے چکر میں رہتے ہیں. میری آرزو، میری خواہش، میری خوشی، اور یہ ساری لغو باتیں ہیں، لغویات ہیں یہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصل اسلام کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اصل میں اسلام کیا ہے. بس دیکھیں، ہم جو صحیح بات ہے کہ اندھے بہرے گونگے بن کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے القاب دیے ہیں قرآن میں. سورہ بقرہ میں ہے. مسلمانوں کے بارے میں یہ الفاظ ہیں، منافقوں کے بارے میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اب یہ واپس نہیں آ سکتے اسلام کی طرف. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. بہرحال میں اصل اسلام کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، اسلام اور مسلم، یہ یعنی جو اسلام قبول کر لیتا ہے وہ مسلم بن جاتا ہے. مسلم کا ایمان کامل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ سواء محیاہم ومماتہم، کیا اس کی زندگی اور موت برابر ہے؟ یعنی نہیں. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ تو بہرحال دیکھیں، اسلام دراصل ایک دین کا نام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. دین کیا ہے؟ مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں. اسلام دراصل ایک دین کا نام ہے. دین کا مطلب ایک طرز زندگی، وہ راستہ جس پر چل کر آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی اللہ کا راستہ. اللہ کے راستے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام. اگر آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں تو یقین کے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے. کیونکہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی کام جس پر آپ کو یقین نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ نہیں کرتے آپ. میں نے آپ کو واش روم کی مثال دی، ابھی پھر دے رہا ہوں. واش روم ہے آپ کے گھر میں، خوب اچھا ٹوائلٹ آپ نے بنایا ہے، لیکن جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ مجھے ضرورت یعنی اس کی ضرورت نہیں ہو، یقین ہو آپ کو، تو پھر آپ نہیں جاتے. جتنے بھی اچھا ٹوائلٹ ہو آپ نہیں جاتے. تو ہر کام، کھانا آپ کھاتے ہیں یقین کے ساتھ، پانی پیتے ہیں یقین کے ساتھ، رات کو آرام کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ آپ فریش ہوتے ہیں لیکن رات کا وقت ہے، آپ کو یقین ہے کہ بھئی یہ وقت تو سونے کا ہے، تو آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں یا لائٹیں بند کرتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں سونے کا. ہر کام کی بنیاد یقین ہے. انسان دنیا میں آیا ہے دنیا کے لیے نہیں. یہاں پر ہماری سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں، آج کا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا، وہ کہتا ہے میں تو دنیا کے لیے آیا ہوں. کہتا نہیں ہے زبان سے، لیکن ساری توجہ اس کی دنیا کی. آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں. بچوں کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ یعنی ابھی ان کی عقل نہیں ہوتی، تو وہ دنیا ہی کا سوچتے رہتے ہیں. جو بچہ ہوتا ہے نا، کھلونے، کارٹون، چپس اور جو بھی ہوتا ہے ان کی پسندیدہ چیزیں، انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. آئس کریم، گرمی ہے آئس کریم کھائیں گے، شربت ہے میں بھی پیوں گا، برگر ہے میں بھی کھاؤں گا، یہ وہ جو بھی ہے. تو یہی حالت، ہماری بچکانہ حالت موت تک ہوتی ہے. ہم دنیا ہی کے خیال میں مگن رہتے ہیں اور دنیا ہی کا سوچتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ معیارات بدلتے رہتے ہیں اور ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، لیکن ہوتی دنیا کی. یہ بڑی یعنی ایک خراب بات ہے. دیکھیں، اسلام، اصل اسلام یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں.
زندگی اللہ کے لیے گزاریں، یہ اصل اسلام ہے۔ زندگی اگر غیر کے لیے گزار رہے ہیں تو آپ مسلم نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ میں پھر آپ کو کچھ بھی نام نہیں دے رہا، لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں کم از کم۔ زندگی غیر کے لیے گزارنا حرام ہے، اور اگر آپ گزار رہے ہیں تو آپ کی زندگی حرام ہے۔ اصل اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اصل اسلام یہ ہے کہ آپ اپنی ترجیح دنیا کی بجائے آخرت کو بنا لیں۔ اصل اسلام یہ ہے کہ آپ کا جینا مرنا دنیا کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ یہ اصل اسلام ہے۔ اصل اسلام یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہے ہوں۔ اصل اسلام یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہوں، کیونکہ ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ تو سیدھے راستے پر ہے۔ سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے؟ اللہ۔ تو دیکھیں یہ اصل اسلام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ثابت ہے۔ ہمارا سر جھکا ہوا ہے نفسانی خواہشات کے سامنے۔ آپ اپنی میں کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر وقت آپ اپنی میں کے چکر میں رہتے ہیں، میری آرزو، میری خواہش، میری خوشی، اور یہ ساری لغو باتیں ہیں، لغویات ہیں۔ یہ جب آپ میں کہتے ہیں تو آپ اللہ سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کی میں آپ پر حاوی ہے تو آپ اللہ سے انکار ہے بس۔ میں ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے، لیکن ہم اپنی ہستی کو نہیں بھولتے۔ آپ دیکھ لیں، یہ عام، دیکھیں میں مشکل بات نہیں کہنا چاہتا، میں کہتا ہوں نہ میری یہ وہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس بات کو۔ میں اگر آپ کی حاوی ہے، میں اپنی ذات کو آپ نے اہمیت دے دی تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے لیے اگر آپ جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، یہ اصل اسلام ہے۔ جینا مرنا اگر آپ کا دنیا کے لیے ہے تو یہ اسلام نہیں ہے۔ جینا مرنا اگر آپ کا اللہ کے لیے ہے تو یہ اصل اسلام ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں، میں آخری بات یہ بھی کہوں کہ اگر آپ نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، تو آپ اپنے آپ کو جو کچھ بھی کہیں، لیکن آپ مسلمان، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ کے لیے اہمیت دنیا ہو گئی تو آپ اسلام سے خارج ہو گئے حقیقت میں۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام مسلمانوں کا رہے گا، آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے، نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، مٹھی پر داڑھی بھی رکھی ہوگی، عورت نے شرعی پردہ بھی کیا ہوگا، اور سب کچھ ہوگا، لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ اسلام اپنی خواہش کو اور اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ مال، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے مومنوں سے 2 چیزوں کا سودا کر لیا ہے، عوض میں اس کے لیے جنت ہے، انفسہم و اموالہم، مال اور جان۔ اب یہ 2 چیزیں اگر آپ کو اہم ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں، اور اگر آپ کے لیے اہم اللہ ہے تو پھر آپ مسلمان ہیں، اور آپ مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں۔ جو بھی اچھی صفات ہیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا یقین دنیا پر ہے، اور آپ کے دل میں اگر دنیا ہے
حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ دیکھیں اصل میں مسئلہ ترجیحات کا ہے۔ انسان ترجیحات مقرر کر لیتا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تو کوئی ترجیح نہیں ہے، نہیں۔ دیکھیں بچہ ہے، بچے کی میں پھر مثال دے رہا ہوں، بچہ ہے، اس کی ترجیحات آپ کو پتہ ہے، چٹ خارج والی چیزیں، کارٹون ہو گیا، یہ ہو گیا، بس وہ اس کی ترجیحات ہیں۔ اسکول میں پڑھتا رہتا ہے، بازار میں گھر میں آ کے موبائل اٹھا لیتا ہے یا کمپیوٹر پہ بیٹھ جائے، ترجیح ہے۔ دیکھیں اسلام دراصل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کا نام اسلام ہے، محمد الرسول اللہ کی پیروی کے نام اسلام ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ یقین نہ کریں اپنی ذات پر، اپنی حقیقت پر، اور جب تک آپ اللہ کو منزل نہ بنا لیں، جب تک آپ آخرت کو اپنی ترجیح نہ بنا لیں، تو یہ سارے کام پھر آپ نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں بس میں ایک بات کہوں کہ اگر اللہ کی رضا کی اہمیت آپ کی نظر میں نہ ہو، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی یا اس کی ناراضگی اگر آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے، تو کم از کم آپ مومن نہیں ہیں، آپ متقی بن نہیں سکتے، اب جنت میں جانا حرام ہے آپ کا۔ باقی تو باتیں ہیں، کرتے رہیں دعوے، امتی ہوں یا جو بھی ہوں، مسلمان ہوں، اور یہ دیکھو اور کیا کروں، نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا غور کریں اس بات پر، اور اس کو سوچیں اور اپنے اوپر رحم کریں۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، اپنے اوپر رحم کریں، دنیا کے لیے جینا بند کر دیں، اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں۔ ایک مقامی طور پہ ایک شخص کو اپنا رہنما بنائیں، اللہ والے کو، نائب نبی کو، اس کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اس سے رابطہ کریں، اس کے ذریعے اس کی رہنمائی میں اسلام کا سفر طے کریں۔ یہ سولو فلائٹ نہیں ہے، اکیلے آپ نہیں کر سکتے۔ رہنما کا وجود، امام کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ ایک امام زمانہ کو تلاش کریں اور اس کی رہنمائی میں یہ سارا سفر طے کریں زندگی کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم